خواتین و حضرات، آداب عرض ہے۔ حسن آپ کی خدمت میں اردو محفل بلاگیات لے کے حاضر ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہندوستان سے ہیں۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے رامپور، سلطنت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، بڑی پرورش ہوئی ہے وہاں پہ اردو کی، اور اردو کے لیے بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ آج بھی رامپور جانا جاتا ہے اپنی تہذیب کے لیے اور اپنی ثقافت کے لیے۔ بہترین جگہ، بہترین لوگ۔ رامپور کا ویسے چاقو بھی بہت مشہور ہے، اور اس کو میرے خیال سے مشہور کرنے میں بالی ووڈ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کہ بالی ووڈ شریف نے رامپور کے چاقو کو زیادہ اہمیت دی اور اس کے بارے میں زیادہ باتیں کی بنسبت رامپور کی تہذیب۔ تو جو ہمارے مہمان شاعر ہیں آج کے، ان کا نام ہے جناب طاہر فراز صاحب۔ طاہر فراز صاحب کی پیدائش جو ہے تو بدایوں کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا خیمہ وہاں سے اٹھایا اور رامپور میں خیمہ لگا دیا، اور رامپور کے اندر پھر جناب والا آج تک وہیں ہیں اور وہیں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنا سلسلہ چلتا ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھلا کرے کہ شاعری چلتی ہے۔ تو کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، لیکن آ جائیں گے سامنے، یہیں چلمن کے پیچھے ہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے وہ آئیں، آپ سے دو باتیں کر لوں اور آپ سے تعارف کرا دوں ان کا۔ تو لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تارا اقبال صاحبہ کا کمنٹ آیا ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے، تو سلام کا جواب میں دے دیتا ہوں جب تک طاہر صاحب نہیں آتے۔ اور جناب سنتوش صاحب، ہمارے بہت پیارے ساتھی، زندہ باد کہتے ہیں طاہر فراز کے لیے، اور کہتے ہیں صاحب میرا نمسکار کہیے گا۔ تو کیوں کہیں گے صاحب، خود پڑھیں گے آ کے، اور وہ ابھی یہی ہیں، بس ذرا سا پردے کے پیچھے ہیں، اور جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ خود اپنا سلام جو ہے اور آداب جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب انتظار نہ کروایا جائے، آپ کو ان سے ملوا ہی دیا جائے۔ خوبصورت آواز، خوبصورت شخصیت، اور بہت ہی پیارے لہجے میں بات کرنے والے، جیسی ان کی شاعری ہے ویسے ہی ان کی زبان ہے۔ تو صاحب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، اور آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اب جناب طاہر فراز صاحب سے۔ جناب والا، آداب عرض ہے، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں جناب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی امریکہ میں ہونے کے باوجود خیریت سے ہوں گے۔ بالکل، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، یہاں پہ بھی خیریت ہے۔ اللہ کی زمین جہاں جہاں ہے وہاں خیریت ہے، اور جہاں نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی زمین ہے، وہ بھی اس کے من۔ بے شک جناب چند لوگ آ گئے ہیں اور آپ کو سلام کہلوا رہے تھے، میں نے کہا سلام کہلوائیے نہیں، خود وہ آئیں گے اور خود ان کو سلام کر لیجئے گا۔ تو جناب والا، سب سے پہلے تو یہ تارا اقبال صاحبہ، انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ پھر اس کے بعد تشریف لائے سنتوش بھائی نے کہا کہ میرا سلام کہہ دیجئے گا، نمسکار کہہ دیجئے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ نمسکار، آداب، بہت 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 پھر جناب ویلکم۔ ایک سلام میرے لیے بھی آیا ہے، عبد الرحمان صاحب، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے بھی، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم اکیلے نہیں، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تشریف لائیں۔ تو سنتوش بھائی، اور یہ ہمارے دوست نصیر عالم صاحب، آپ ان سے خوب واقف ہوں گے، یہ ایلیگیرین ہیں، اور یہاں ہیوسٹن میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مشاعرے نہ ہو۔ تو یہ نصیر بھائی اس خاص گروہ کا حصہ ہیں جو کو یہاں پہ اور علی گڑھ کو یہاں پہ سب سے تعارف کرواتی ہے اور ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو یقیناً ان سے ملاقات ہے، اور میرا آداب، میرا سلام۔ بالکل۔ جی بہتر۔ تو صاحب یہ تو ملاقاتیں ہو گئی ان لوگوں کی جو اب تک آئے ہیں، اور بھی اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ، پھر ان سے اور ملاقاتیں رہیں گی۔ تو ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم پروگرام کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ہم جاننا چاہیں گے آپ اسکول کہاں پہ گئے، اور پھر آپ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کب سے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک سرسری سا تعارف 2-3 منٹ کا اپنا کچھ کروا دیجئے کہ آپ کے بارے میں اور جان جائیں تھوڑا سا۔ آپ نے شاید مجھ سے پوچھا تھا، میں نے عرض کیا تھا، میں بدایوں میں پیدا ہوا، اور میری جو ابتدائی تعلیم بلکہ انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم جو ہے وہ بدایوں میں سے۔ اس کے بعد میں رامپور آ گیا، اور کنہیں اسباب کے سبب، وجوہات کے سبب، وہ تعلیم جو تھی وہ رک گئی، اور اس کے بعد وہ رکی رہی، اور میں کچھ
زمینی حقائق اور زمینی مسائل کو روزی روٹی کے حوالے سے حل کرنے میں لگ گیا. اور اس وقت میری عمر تھی 16 سال 15 سال 16 سال کی عمر تھی جی. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جب موقع ملا تو میری شادی 1986 میں ہوئی. تو اس کے پہلے سے اس کے بعد سے میں نے پھر وہ سلسلہ جو پیاس میری ادھوری تھی تعلیم کے حوالے سے علم کے حصول کے حوالے سے اس کو میں نے پھر سے جوڑا اور اس کے بعد روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے اردو میں MA تک کی تعلیم اللہ نے مجھے پوری کروا دی. ایک چھوٹی سی چیز ہو رہی ہے، ابھی اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں. میری آواز مجھے گھوم کے واپس آ رہی ہے، تو کہیں پہ والیوم کو ذرا سا کم کر لیجئے. اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے اس کی والیوم کو تھوڑا سا کم کر لیجئے تاکہ مجھے اپنی آواز نہ سنائی دے. اچھا میں کم کر لوں تو تھوڑا میں فاصلہ بڑھا دیتا ہوں، ایسا کر لیتا ہوں. نہیں میری چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ میری آواز آ رہی ہے، آپ کی نہیں. میری اپنی آواز گھوم کے آ رہی تھی، اب ویسے کچھ لگا بہتر ہو گئی. اور دوسرا ایک اور کمال ہوا، جیسے ہی آپ نے کہا کہ میری شادی اس سال ہوئی تھی، ایک دم سے ایک بتی جلی اور آپ کا چہرہ پرنور سے اور بھی پرنور ہو گیا، روشن ہو گیا. تو یہ کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر نور ہی نور رکھے، خوشیاں ہی خوشیاں رکھے. شادی کے ذکر کی برکتیں جو تھیں وہ نازل ہو گئی. نازل ہو گئی. کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے مجھ سے بندے. میں تو یہ رہا. اچھا تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، اب شادی کا ذکر آیا ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں کتنے افراد ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، آپ کی بیٹی سے میری بات ہوئی، تو 2 لوگوں کا تو مجھے پتا ہے، اور بیگم ہوں گی ظاہر سی بات ہے. جی بیگم ایک ہی ہیں اور بچے 4 ہیں. 3 بیٹیاں ہیں اللہ نے دی جو میری بخشش کا سامان مہیا کرانے کے لیے کافی مجھے لگتا. آمین. اور ایک صاحبزادے ہیں، وہ دہلی میں رہتے ہیں اس وقت، نیوڈا میں، گریٹر نیوڈا میں رہتے ہیں اور وہیں پر ان کی جاب ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ان کی 2 بچیاں ہیں. بہت خوب بہت خوب. ہاں باقی 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. جس بیٹی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کی بھی ابھی 12 اگست کو انگیجمنٹ ہو گئی ہے. اور بس دعا کیجیے کہ میں اس فرض سے بھی ادا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اس کی قسمت کھولے، وہ جس گھر جائے وہاں پہ نور ہو، وہاں خوشیاں ہوں، اور وہاں پہ ہر وہ چیز ہو جو ایک آدمی اپنے بیٹی کے لیے چاہتا ہے. آمین ثم آمین. شکریہ. اچھا جناب، تو اب بات کچھ کریں ذرا سی رامپور کے بارے میں. رامپور کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ عجیب و غریب کیا چیز لگتی ہے، یا کوئی رامپور سے ریلیٹڈ قصہ ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ چلے اور شاید کم پتہ ہو؟ رامپور کے بارے میں بہت چیزیں ہیں، اور جو میں ابھی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اچھا ہاں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کہیں بھی میرا کوئی انٹرویو ہوتا ہے تو جو آج کی نوجوان نسل ہے جو بالی ووڈ سے اور فلموں سے زیادہ متاثر ہے، جی، تو وہ رامپوری چاقو کا ذکر ضرور کرتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، رامپوری چاقو کا ذکر کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ رامپوری چاقو جو ہے وہ واقعی مشہور ہے، اور اس کو مشہور کرنے میں ہماری جو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں ان کا نمایاں کردار رہا اور ان کا ہاتھ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ رامپور نہ صرف یہ کہ اپنے رامپور چاقو کی بنیاد پہ مشہور ہے، بلکہ دوسری ایک بڑی وجہ ہے یہاں پر ایشیا کی 2nd لارجسٹ لائبریری ہونے کا، جو رامپور رضا لائبریری کے نام سے جانی جاتی ہے پوری دنیا میں. جی. اور اس لائبریری کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے، بہت سی خصوصیات ہیں لیکن اس میں سے ایک جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 2500 مینوسکرپٹس ہیں. 2500 مینوسکرپٹس، جس میں تامر پتر بھوج پتر پر لکھی ہوئی رامائن بھی شامل ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی یہاں ہے اور وہ لکھا ہوا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے اب آ جائیں آپ سیاسی حوالے سے، تو میں آپ عرض کروں کہ محمد علی جوہر مرحوم کی والدہ جو بی اما کے نام سے مشہور ہیں موضوع، جب گاندھی جی یہاں آئے، محمد علی جوہر کے یہاں قیام رہا ان کا، اور وہ چاہتے تھے کہ نواب رامپور کے یہاں ان کی حاضری ہو، تو نواب رامپور سے وقت طے ہو گیا حاضری کا.
اب جب وقت ہوا تو وہ چلے اٹھے اور چلنے کے لیے جب تیار ہونے لگے تو بی اماں نے کہا کہ ارے بیٹا کیا تم ننگے سر جاؤ گے وہاں دربار میں؟ یہ تو تہذیب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں پھر کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو اماں بھی نے اپنے ہاتھ سے اسی وقت سوئی میں دھاگا ڈال کے ایک کپڑا سفید رنگ کا کاٹا اور اس ٹوپی بنا کر گاندھی جی کو دی اور وہ انہوں نے پہن لی. بعد میں وہی ٹوپی گاندھی کیپ کے نام سے مشہور ہوئی اور کانگریس کے تمام افراد اس کو اپنی شناخت ظاہر کرتے تھے. یہ یہ تاریخ بھی ہے. جی 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 واہ، یہ چیز تو بالکل ہمیں بھی نہیں پتا تھی صاحب. بہت اچھا قصہ آپ نے بتایا، بڑا تاریخی. اما بی کے بارے میں تو پتا تھا، لیکن اما بی اور گاندھی جی کا یہ جو ٹوپی والا معاملہ ہے، کہانی ہے، یہ نہیں پتا تھی. پرویز اچھا نہیں، کہانی نہیں ہے صاحب، یہ واقعہ ہے. واقعہ میرا کہنے کا مقصد وہی تھا. جی جی جی. مقصد وہی تو واقعہ یہی ہے کہ یہ گاندھی کیپ جو ہے یہ اما بی کے ہاتھ کی سلی ہوئی اور صحیح گاندھی جی کو پہنائی ہوئی ٹوپی ہے. صحیح. آخری والا جملہ ہم روک لیتے ہیں کیونکہ اس وقت دوسرے مفہوم میں لیا جاتا ہے وہ. جی ٹھیک ہے صاحب. تو یہ بتائیے جناب والا، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے شاعری بہت جلدی کم عمر میں، کم سنی میں شروع کر دی تھی، لیکن اپنی ہی زبان سے اگر آپ بتائیں کہ کس سال آپ نے شروع کی، کب شروع ہوئی، پہلی بار آپ کو کب پڑھنے کا موقع ملا، کسی مجمع میں یا مشاعرے میں یا محفل میں، تو تھوڑی سا اس کا سفر کا کچھ بیک گراؤنڈ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. شاعر تو دیکھیے قدرتی طور پر ودیعت خداوندی ہے یہ، شاعری یا موسیقی یا مصوری کوئی بھی بات ہے، فنون لطیفہ میں سے کوئی بھی صنف ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کے بھیجتا ہے تب وہ ہوتا ہے. صحیح. چاہے وہ شاعر ہو، موسیقار ہو یا چترکار ہو یعنی پینٹر ہو. جناب. تو وہ تو اب اس کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ کس وقت اس کو ملتا ہے. دوسری بات شاعری کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع مصرع ہونا اور اس کے بعد وہ شعر ہو جانا، کیونکہ غزل کا اس وقت دور تھا. اور جب میں نے آنکھ کھولی بدائیوں میں، تو بدائیوں میں بھی جو مدینۃ الاولیاء بھی کہلاتا ہے، تو وہاں بہت اچھے اور صاف ستھرے اور بہت اعلیٰ درجے کے شعراء کا اجتماع تھا. گویا کہ فانی بدائمی تو نہیں تھے، لیکن دلاور فگار تو تھے. اور ان کے ہم دلاور فگار صاحب کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ پوری ادبی دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. تو وہ بھی تھے. اچھا، اس کے علاوہ بہت سے غزل کے شعراء تھے. اور اب 15 سال کی عمر میں، 14.5 یا 15 سال کی عمر میں ہجرت کر کے رامپور آ گیا. تو یہاں پر اس سے بھی بہتر ماحول مجھے مل گیا. واہ. اچھا، تو شعر گوئی تو گویا گھٹی میں ملی ہوئی تھی، کیونکہ والد کو بھی شوق تھا، ذوق شاعری کا، اور میرے جو نانا تھے وہ یہاں جب میرا ننیال آیا تو وہ بھی شاعری کے شعر کہتے تھے اور غزل کہتے تھے. تو یہ جو دو طرفہ مجھے ودیت کے ساتھ ساتھ ایک ہیریڈیٹی بھی ملی، اس نے وہ بہت آسان کر دیا میرا کام. اور میں نے جانا ہی نہیں کہ ناموضوع کیا ہوتا ہے، جو بھی کہا وہ بہر میں کہا. صحیح بات. اظہار کا موقع ہمیں گھر میں ہی، گویا کہ چونکہ تعلیم یہاں بھی 1 سال میری چلی، تو یہاں پر کہتا تو رہا، لیکن اس کے اظہار کا موقع کہیں نہیں تھا. پہلی بار ایک موقع آیا جو میرے ایک بھولے ہوئے اور کھوئے ہوئے ماموں ملے مجھے، جو یہیں رامپور میں کے رہنے والے تھے اور شہزادہ گلریز کے نام سے وہ بہت مشہور تھے. اچھا. ہاں، اس زمانے کے مشاعروں میں وہ ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے. تو وہ جو تھے وہ ہم عصر تھے، کیف بھوپالی کے اور خمار بارہ بنکوی کے، اور کنور مہندر سنگھ بیدی سحر اور ملک زادہ منظور احمد اور انور مرزا، اس زمانے کے جو مشاعرے کے شعراء تھے، جتنے مشاہیر تھے ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے اور مشاعرے میں آمد و رفت بھی تھی. صحیح. کل ملا کے وہ ان سے جب تعارف ہوا اور انہوں نے جب سنا مجھے،
تو ایک شعر تھا، میرا مطلع تھا، جو میں نے اپنے حالات کو ذہن میں رکھ کے خود ہی کہہ لیا تھا کہ کسی کے واسطے سایہ بنا ہوا ہوں میں، کسی کے واسطے سایہ بنا ہوا ہوں میں، نہ جانے دھوپ میں کب سے کھڑا ہوا ہوں میں. واہ 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 واہ. ہوں ایک ایسی کہانی ملے نہ لفظ جسے، ہوں ایک ایسی کہانی ملے نہ لفظ جسے، کچھ آنسوؤں کی زباں سے ادا ہوا ہوں میں. خوبصورت خوبصورت خوبصورت. تو یہ جب یہ غزل تھی، تو جب ان کو سنائی اور انہوں نے سنی، تو ان کو کچھ امکانات میرے اندر نظر آئے، اور جب میرا انہوں نے ترنم سنا تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ زمانہ ترنم سے شاعری پڑھنے کا، یعنی 90 سے 95% شعرا ترنم سے ہی پڑھ رہے تھے مشاعرہ. صحیح صحیح. تو انہوں نے صاحب مجھے ریکمنڈ کیا اور میری انگلی پکڑ کے مشاعرے کے اسٹیج پہ لے آئے. عمر تھی میری 17 سال. واہ. اب میں بالکل انجان شخص کی طرح، جو جنگل میں اندھیرے میں سفر کر رہا تھا، اور کسی موقع پہ اس کا گدھا جو تھا وہ کھو گیا، اور وہ ڈھونڈتا ہوا جب پہنچا تو اس کو اس کا گدھا مل گیا، اور اس نے پاری کر لی اور ڈانٹا بھی اس کو. لیکن جب وہ ذرا سی بجلی چمکی تو دیکھا تو وہ تو شیر تھا. تو وہ میں بھی اسی شخص کی طرح کمال ہے کمال ہے. مشاعرے کے اسٹیج پہ آ گیا، اور میں نے اس مشاعرے کے شعر پہ سواری شروع کر دی، اور بڑی آسانی کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ اور بنا کسی چیز کو ڈر کے میں وہ سفر کرتا چلا گیا. بہت خوب بہت خوب. اور اللہ کامیابی دیتا گیا. صحیح. کوئی بتی بند ہوئی ہے آپ کے کیا؟ تھوڑا سا ڈم ہو گئی ہے لائٹ. اگر ہمارے کوئی جلا دے گا تو اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں جلے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش ہو جائے گی. یہ یو پی ہے انڈیا کا، اور یہاں پر لائٹ اپنی مرضی سے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. میں آنسوؤں کی زبانی بیاں ہو گئی کہانی میں سمجھ گیا. تو اب یہ جو لائٹ ہے یہی غنیمت جانے آپ. بس جیسا آپ کا حکم، جیسا حکم. لائٹ تو پھر لائٹ ہے، یہ بجلی ہے، اگر لگ جائے تو بھی بری اور نہ لگے تو بھی بری. بہرحال اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہوگی اور پرنور ہوگی. میں اس امید کے ساتھ اس اندھیرے میں بھی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، تو گفتگو کی روشنی میں ہم آگے کا سفر طے کر سکتے ہیں. مناسب ہے بات، مناسب ہے، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم اس سفر کو اس طرف لے چکیں جس کے لیے یہ سفر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ شیر ڈھونڈا جائے جو جنگل میں آپ کو ملا تھا، اور اس شیر کی سے کہیں کہ اب ہم کو لے کے چلو تم اپنے قبیلے کی طرف. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، بالکل ٹھیک خیال ہے آپ کا، اور ظاہر ہے کہ میری جو حیثیت ہے، جو مجھے آپ نے عزت بخشی ہے، وہ بھی اسی حوالے سے مجھے آپ نے یاد فرمایا، اور میں حاضر ہوں. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے چینل، جو یوٹیوب کا چینل ہے اردو محفل بلاگیات کا، اور تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو 6 مہینے سے ہم گرفتار ہیں، اور ہم کیا پوری دنیا گرفتار ہے. صحیح. تو صاحب اچھا، اس سے پہلے وہ ہمارے یہاں جو صوبہ ہے نا کشمیر، وہاں پر یہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا. صحیح. تو وہاں کے کچھ لوگوں کی آوازیں تھیں جو سوشل میڈیا کے تھرو مجھ تک بھی پہنچی، کہ وہ لوگ سوائے بھاری قدموں کے، آوازوں کے، اور کسی طرح کی آواز سننے سے قاصر ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں گویا قید تو نہیں کہا جائے گا، لیکن نظر بند ضرور ہے. ٹھیک. تو ساری دنیا اب میں نے کہا بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اور میں اسکرین پہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے نام آتے رہیں تاکہ آپ بھی گواہ رہیں کہ یہ لوگ آئے اور یہ لوگ آپ کے پروگرام میں شامل رہے. اور جس میں صدیق بھائی ہیں، جس میں پرویز ملک زادہ صاحب ہیں، جس میں جی وعلیکم السلام، بالکل وہ خود ہی کہہ رہے ہوں گے، اور عالم غازی پوری صاحب ہیں، اور میرے خیال سے لوگ ہیں جو بعد میں آئے، اور پہلے کے لوگوں کے میں نام بھی لے چکا ہوں، جس میں اقبال صاحبہ تھی اور ہیں بلکہ ابھی بھی، اور
تو جیسے آتے رہیں گے میں اور انشاءاللہ سامنے لاتا رہوں گا. فی الوقت یہ معاملہ تو واپس ہم چلتے ہیں آپ کی طرف اور آپ سے سنتے ہیں جو بھی آپ ہمارے لیے لے کے آئیں. تو ایک خاتون کا بیان میں نے پڑھا جی جو انہوں نے کسی اخبار کے نمائندے سے جو اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا جو اس کا کلاس فیلو تھا، وہ کشمیر کا لڑکا، تو 5 منٹ کی اجازت اس کو ملی تھی ملاقات کی. جب وہ نکلا وہاں سے اس کے گھر سے تو ایک خاتون کی آواز کھڑکی میں سے اوپر سے اس کو سنائی دی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ حالت ہے یہ پوری دنیا میں ظاہر ہو جائے، کوئی ایسی دعا کر دیجئے یا کوئی ایسا ذریعہ ایسا سبب پیدا ہو جائے، اللہ کر دے کہ ہماری جو پوزیشن ہے، جو حالت ہے، یہ حالت زار یہ پوری دنیا محسوس کرنے لگے. آپ یقین جانیں میں یہ سن کے اندر سے دکھی تو بہت ہوا، لیکن ظاہر ہے اچھا اتفاق دیکھیے کہ اس کے بعد اس وبا نے اپنے پیر پھیلائے اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن جو تھا ہونا شروع ہو گیا اور ہر شخص اپنے گھر میں نظر بند ہو گیا. مجھے لگا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اس مظلوم عورت کی آواز اللہ نے سن لی اور یہ ماحول پیدا کیا تاکہ لوگ محسوس کریں کہ نظر بند ہونے کے بعد کیا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے. میری قلم سے میرے ذہن میں ایک شعر آیا، وہ میں نے اور تو اس ذریعہ تھا نہیں تو میں نے اس کو فیس بک کی جو سائٹ ہے اس پہ اس کے حوالے کر دیا. صحیح. اور موت کے سائے کی تصویر نظر آتی ہے، موت کے سائے کی تصویر نظر آتی ہے، ساری دنیا مجھے کشمیر نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس خوبصورتی سے کہا گیا ہے، کس خوبصورتی سے کہا گیا ہے. دوبارہ زحمت ہوگی. موت کے سائے کی تصویر نظر آتی ہے، موت کے سائے کی تصویر نظر آتی ہے، ساری دنیا مجھے کشمیر نظر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہرحال یہ وضاحت نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شعر اپنے آپ ہی اگر بولے تو زیادہ اچھا ہے. خیر بہرحال جی وہ اچھا شعر وہ ہاں رمضان شریف کا دور گزرا، جی اللہ نے بڑی برکتیں نازل فرمائیں اور میرے گھر میں تو بڑی رونق رہی. میری بچیاں آئی ہوئی ایک شادی کے سلسلے میں، وہ بھی رک گئی یہاں اور سب. بہرحال اب آ گئی عید، تو عید کی جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کھلائی جاتی ہیں، تبھی یہ گلے ملا جاتا ہے، تبھی عید لگتا ہے کہ ہو رہی ہے. مگر اس بار تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا. صحیح. تو پھر میں نے ایک شعر کہہ کے فیس بک کے حوالے کیا کہ دل کو احساس خوشی بھی ہے، دل کو احساس سے خوشی بھی ہے، مگر غم کی طرح. دل کو احساس خوشی بھی ہے مگر غم کی طرح. اب کہ یہ عید بھی آئی ہے محرم کی طرح. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب کی یہ عید بھی آئی ہے محرم کی طرح. کیا جی کیا بات ہے. تو اب یہ ایک دور حاضر کا جو گزشتہ دور گزرا ہے 5-6 مہینے میں، اس کا ایک سمجھیے یہ شعر جو ہے یہ ایک دستاویز بن گیا. کبھی بھی پڑھا جائے گا تو آج کی تاریخ میں جب میری وہ فیس بک پہ جب اکاؤنٹ کھلے گا اور اس پہ تاریخ دیکھیں گے لوگ تو اس شعر کے حوالے سے اس زمانے کی تشریح ہو جائے گی. بے شک، بے شک، بالکل بالکل صاحب، بالکل صاحب. اچھا اس کے علاوہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ جو حالات ہیں اس کا بیان کرتے چلیں. جی 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 جو محسوس کریں. جی بہتر، آگے فرمائیے. تو بس اب آپ کے حوالے ہے مائک. ہم تو کان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور ان کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. مائک آپ کا ہوا، آپ جہاں لے کے چلیں گے ہم چلیں گے. ہم نے آپ سے کلام سننا ہے اور خوب اور اخیر میں ترنم سے سننا ہے. سنیں گے، اب وہ میں سناؤں گا. تو اب جب عید کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے تو ایک شعر عید کے اگلے دن بھی ہوا. اچھا، ہاں بسم اللہ، بسم اللہ. اب یہ تمام عید کی جو کیفیات تھیں وہ تو ظاہر ہو گئیں. اگلے دن یہ ہوا کہ عید آئی بھی اور چلی بھی گئی، عید آئی بھی اور چلی بھی گئی. اپنے حالات ٹس سے مس نہ ہوئے.
عید آئی بھی اور چلی بھی گئی، اپنے حالات ٹس سے مس نہ ہوئے. ٹس سے مس نہ ہوئے. وہ ٹس سے مس نہ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ کسی حد تک ابھی بھی جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس وبا سے اور ہماری پوری دنیا کو اور اچھے لوگوں کو اس وبا کی سزا سے بحال کرے اور حالات بہتر کرے اور نارمل کرے. آمین آمین. ایک غزل جو میں نے اس عرصے میں کہی ہے تازہ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. ضرور جناب والا، ضرور. وہ اس لیے کہ پرویز ملک زادہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، اور میں نے آپ سے شاعری کی درخواست کر دی، تو اس لیے اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ اس کو جیسے لے کے چلنا چاہیں، کیونکہ ناظرین کی خواہشات کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. تو اس لیے اگر میں نے کوئی ایسی چیز کہہ دی ہے جو بعد میں ہونی چاہیے تھی تو وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کچھ رکھنا چاہیں تو بسم اللہ. اچھا، تو میں رامپور کے حوالے سے گزارش کروں. ہاں ضرور. رامپور نے اس وقت جب شعراء کو، یعنی یہ زمانہ سمجھ لیجیے یہ غالب کا زمانہ، جب غالب نے ترکیب لگا کے اور استاد ذوق کو پھرے ہے بنا ہے شے کا مصائب پھرے ہے اتراتا. تو اس مسئلے کی شکایت کے بعد جب غالب کو دربار میں انٹری ملی سزا اور صفائی کے لیے، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو میری غزل ہے. اور وہ مصرع اپنے اوپر اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اور انہوں نے جب غزل سنا دی تو گویا کہ ان کو درباری شاعر مقرر کر لیا گیا اور ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا، اور وہ جو چاہتے تھے وہ مل گیا، ان کو مل گیا. تو اسی غالب نے پھر رامپور کے نوابین کے یہاں بھی وظیفے کے لیے درخواست کہا جائے یا جو بھی سمجھیں آپ اس کو، اور یہاں سے بھی ان کا وظیفہ جاری ہوا اور رامپور آئے اور رامپور رہے. اچھا. ایک محلہ ہے راج دوارا، وہاں پر قیام گاہ غالب کا ایک پتھر لگا ہوا تھا، ایک گھر کے دروازے کے اوپر پیشانی. اس کے بعد وہ مکان کسی کاروباری شخص نے خرید لیا، اور وہ اس نے سمجھ میں بھی نہیں آیا اس کی کہ اردو میں یہ کیا لکھا ہے، تو وہ ہٹ گیا وہاں سے، پتہ نہیں کہاں گیا اللہ جانے. لیکن غالب آئے، اس کے بعد داغ آئے. داغ کی ایک خالہ تھیں جو یہاں نواب کے یہاں ان کی بیگم کی حیثیت سے رہتی تھی، تو وہ یہاں بلائے گئے اور داغ کا اس وقت دور تھا. تو کیا کریں تو ان کو کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پر کہ ان کی تنخواہ مقرر ہو جائے، ایسا عہدہ کوئی دیا. تو اب عہدہ دینے کے لیے جب شان پٹک ہوئی تو ان کو جو ہے وہ استبل کا انچارج بنا دیا گیا. اچھا، داغ جو تھے وہ ذرا سے مراد آبادی نقشین تھے اور رنگ سے بھی ساملے تھے یا سیاہ تھے. تو رامپور کے ذوق کی یہ مثال ہے، اس لیے یہ واقعہ سنانا ضروری سمجھا میں نے کہ جب وہ اس کے منصرم اور اس کے گویا کے اعلیٰ افسر مقرر ہو گئے تو استبل کے دروازے پہ اگلے دن ایک شعر لکھا ہوا تھا. اچھا. کہ شہر دلی سے آیا ایک مشکی. شہر دلی سے آیا ایک مشکی. اچھا، مشکی جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں یا میرے ناظرین، کالا گھوڑا جو ہے وہ مشکی کہلاتا ہے. شہر دلی سے آیا ایک مشکی، آتے ہی استبل میں داغ ہوا. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. استاد ہے پھر استاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رامپور کا جو ذوق تھا اس کی یہ ایک مثال ہے کہ اس وقت یہاں کتنے ذہین لوگ اور شعراء رہتے تھے کہ جنہوں نے بڑے لطیف انداز میں داغ کے طنز و مزاح کی شکل میں
آہا، کیا بات اور ہے. اب سکہ بٹھا دیا. بہت اچھا، بہت اچھا. پھر بہت. امیر مینائی بھی آئے، اور امیر مینائی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو لغت تیار کی یہاں، وہ بھی یہیں پر ہوئی، اور بڑا کام ہوا. اور ان سب کو شیلٹر جو دیا وہ دیا یہاں کے نوابوں نے. جناب. اور یہی ایک ذریعہ اس وقت تھا، چونکہ پبلک کے تو چاہیے کوئی جو کاروبار یا یہ تو سب تھا نہیں، لیکن صرف وظائف جو تھے وہ جاری ہوتے تھے، صحیح بات. اور انہی وظائف پہ گزر اوقات ہوتی تھی. صحیح. پھر یہاں آئے صاحب قائم چاند پوری، اور انہوں نے یہاں باقاعدہ ایک اسکول کی داغ بل ڈالی، جو ادب میں آگے چل کے رامپور اسکول دہلی اور لکھنؤ کے درمیان تیسرا اسکول کہلائے جانے لگا. صحیح. یہ بات. صحیح. اور اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیٹڈ ہے وہ بھی ہے کہ لکھنؤ اور دلی کے درمیان ہونے کے سبب اس نے لکھنؤ اور دلی کی جو بہترین باتیں تھیں وہ سب اپنا لی. سمولی اپنے. کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف بولے جاتے ہیں الگ الگ، لیکن انہوں نے دونوں کو اختیار کر لیا، یعنی سر اور سر، ہے نا. اچھا، اب کباب دلی کے جو ہیں وہ بربرے، اور لکھنؤ کے انتہائی ملائم اور نازک مہین. بالکل بالکل. تو رامپور نے درمیانی قسم کو ایجاد کر کے وہ یہاں کا کباب صحیح. اپنی شناخت کے ساتھ رائج کیا. صحیح. داغ صاحب کے اسی لیے آیا وہ خوب آیا جی صاحب. میں نے کہا داغ صاحب کے لیے جو آپ نے شعر سنایا وہ خوب آیا، جی بہت ہی اچھا. کیا موضوع، اور دوسرے ہی دن ان کے اوپر طنز کہیے یا ان کی استقبال کہیے، دونوں صورتوں وہ بہترین شعر تھا. جی جی جی. تو کچھ شاعری کے لیے بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ شاعری بھی چلنی چاہیے. تو میرے خیال سے کچھ ہم شاعری کی طرف بھی چلتے ہیں، کیونکہ پروگرام کوئی بہت لمبا تو ہوتا نہیں ہمارا، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہاتھ نکل جائے گھڑی اور ہم رہتے جائیں، محروم رہ جائیں آپ کی شاعری سے. تو جی جی کچھ عطا ہو. تو میں عرض کرتا ہوں. تو عنایت. دنیا ہے، تو دنیا ہے، تو دنیا ہے، تماشا کر رہی ہے. تو دنیا ہے، تماشا کر رہی ہے. تو دنیا ہے، تماشا کر رہی ہے. ادھر جانا، ادھر کیا کر رہی ہے. واہ 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 واہ. تو دنیا ہے، تماشا کر رہی ہے، ادھر تماشا کر رہی ہے. ادھر جانا، یہاں ادھر کیا کر رہی ہے. یہ غزل کا مطلب ہے صاحب. اب شعر آتا ہے کہ یہی ہے وقت میرے امتحان کا. یہی ہے وقت میرے امتحان کا. وہ اب مجھ پر بھروسہ کر رہی ہے. واہ 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 واہ. یہی ہے وقت میرے امتحان کا. وہ اب مجھ پر بھروسہ کر رہی ہے. وہ اب مجھ پر بھروسہ کر رہی ہے. کوئی تو روک دے رفتار اس کی. کوئی تو روک دے رفتار اس کی. کوئی تو روک دے رفتار اس کی. یہ گردش مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے. واہ واہ. کوئی تو روک دے رفتار اس کی. یہ گردش مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے. مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے. یہ گردش مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے. واہ واہ واہ. نئے شاعر بہت اچھے ہیں. نئے نئے شاعر شاعر بہت بہت اچھے ہیں. اچھے، لیکن غزل ان سے کنارہ کر رہی ہے. واہ 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 واہ. نئے شاعر بہت وقت اچھے لے ہیں، لیں. لیکن غزل ان سے کنارہ کر رہی ہے. غزل ان سے کنارہ کر رہی ہے. واہ. حسن بھائی شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت. یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت. یہ اب دنیا سے پردہ کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے یہ یہ لڑکی کہتے حفیظ میرٹھی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا جو میں نے 70 کی دہائی میں سنا تھا. اور ارشاد علی.
اگر آپ کو گراں نہ گزرے تو میں وہ شعر سنا دوں، نہیں، کیونکہ جو بات آپ نے ارشاد کہی ہے وہ ان کا انداز تھا کہ یہ کیا سلوک محبت سے آدمی نے کیا، یہ کیا سلوک محبت سے آدمی نے کیا، یہ کیا سلوک محبت سے آدمی نے کیا، لباس گل میں گئی تھی کفن میں آئی ہے۔ اوہ، واہ واہ واہ۔ کیا بات ہے، لباس گل میں گئی تھی کفن میں آئی۔ ٹھیک ہے صاحب، واپس تو آتے ہیں آخری شعر اس کا جو ہے وہ اور سن لیجئے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ارشاد۔ میں کسی بھی نگیٹو سے پوزیٹو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں اللہ مجھے کامیابی بھی دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ لڑکی نام ہے جس کا محبت یہ اب دنیا سے پردہ دنیا کر سے رہی ہے۔ پردہ کر رہی ہے۔ یہ تنہائی بھی میری ایک شعر اور ہے جو احساس کا شعر ہے کہ یہ تنہائی بھی میری خاموشی میں اضافہ بے تحاشا کر رہی ہے۔ واہ، یہ تنہائی بھی میری تنہائی بھی میری خاموشی میں اضافہ اضافہ بے تحاشا کر رہی ہے، جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے جو منظر ہم نے زخمی کر دیے تھے، یہ قدرت ان کو اچھا کر رہی ہے۔ واہ 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 تو واہ۔ یہ تو ہوا ہے کہ ہمارا سارا پولوشن ختم ہو گیا ہے، ساری ندیوں کا پانی صاف ہو گیا ہے، بالکل جو پہاڑوں پہ جو زخم تھے، جو دنیا کے دوسرے میدانوں میں جو خرابیاں آئی تھیں، قدرت نے ان کو سب کو اپنے صحیح۔ علاج سے ٹھیک کر لیا۔ تو جاوید یہ صبا صاحب کراچی سے آپ کے جی، ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ آ گئے۔ جاوید صبا صاحب کو میرا سلام۔ بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے انسان، بے ماشاء پناہ، اللہ، بے پناہ، بہت خوبصورت انسان، بہت اچھے انسان اور بہت پیارے شاعر۔ اچھے کے شاعر، کوئی شک نہیں۔ جی واہ جی، واہ۔ کوئی شک۔ اچھا، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نیگیٹو کو پازیٹو بناتا ہوں۔ ہوں۔ خیر، تو میری ایک غزل ہے، اس میں سے ایک شعر میں سناؤں گا آپ کو۔ شعر سنانے سے پہلے اس کا ماحول بنانے کے لیے مطلب سنا دیتا ہوں جلدی جلدی۔ صحیح۔ میں 1 منٹ کے لیے آپ کو اگر روکوں اور یہ کہوں کہ اس کو بھی کمنٹ کو پڑھ لیں، یہ کمنٹ کہہ رہا ہے ایک غزل کی فرمائش ہے جو بعد میں آپ پڑھ اچھا، دیجیے، گوشے لیکن بدل اپنے بدل کے ہاں، رات کٹ۔ چلیے تو میں اس کو پہلے اب یہی پڑھ دوں، چلیں جیسی آپ کی مرضی ہو۔ پہلے میں یہ فاتح پڑھ محمد، دیتا ہوں بہت کیونکہ بہت پھر خوب۔ یہ ذہن سے نکل جائے گا تو پھر رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ہے، ان کی بھی خواہش پوری ہوگی فاتح محمد صاحب کی۔ گوشے بدل بدل کے، ہوں۔ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مکان میں اب کے بھی برسات کاٹ دی۔ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ۔ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مکان میں اب کے بھی اب برسات کاٹ کے دی۔ بھی برسات کاٹ دی، وہ واہ۔ سر بھی کاٹ دیتا ہوں۔ تو ہوتا نہ کچھ ملال، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال۔ افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب۔ وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس افسوس یہ ہے یہ اس نے ہے میری بات کاٹ دی۔ حالانکہ ہم ملے تھے بڑی ہوں مدتوں کے بعد، ہوں حالانکہ ہم ملے تھے بڑی مدتوں کے بعد، اوقات کی کمی نے ملاقات کاٹ دی۔ واہ واہ، اوقات، حالانکہ ہم ملے تھے بڑی مدتوں کے بعد، واہ، بڑی مدتوں کے بعد اوقات کی کمی نے ملاقات کاٹ دی۔ واہ، جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، جب بھی ہمیں چراغ میسر نہ آ سکا، سورج کے ذکر سے شب ظلمات کاٹ دی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سورج کے ذکر سے ظلمات، شب ظلمات کاٹ دی، واہ۔ ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا نرم چاندنی۔ واہ، کیا ٹکڑے ہیں۔ چونکہ آپ جو ہے نا وہ نیچر کے بہت زیادہ شیدائی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے چونکہ آپ خود آرٹسٹ ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا نرم چاندنی،
شب تو بس ایک تھی جو تیرے ساتھ کاٹ دی. کیا بات ہے. ایک تھی کا جواب ہی نہیں ہے صاحب, ایک تھی کا جواب ہی نہیں ہے. واہ واہ آداب. واہ واہ واہ. ٹھنڈی ہوائیں مہکی فضا نرم چاندنی, شب تو بس ایک تھی جو تیرے ساتھ کاٹ دی. واہ جادوگری کا کھیل ہم ادھورا ہی رہ گیا. ہم ہم. جادوگری کا کھیل ادھورا ہی رہ گیا. درویش نے شبیہ طلسمات کاٹ دی. واہ واہ. جادوگری کا کھیل ادھورا ہی رہ کھیل گیا. ادھورا ہی رہ گیا. درویش نے شبیہ طلسمات کاٹ دی. واہ 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 واہ. حالانکہ ہم ملے تھے بڑی مدتوں کے بعد, ہاں اوقات کی کمی نے ملاقات کاٹ دی. واہ 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 واہ. پرویز ملک زادہ صاحب نے ایک شاید فرمائش لکھی ہے, میں سامنے اسکرین پہ دوبارہ ڈال دیتا ہوں, منیر نیازی کے حوالے سے اور جناب مرحوم والد ان کے ملک زادہ منظور کے حوالے سے. یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. لیجیے لائٹ آ گئی. واہ واہ واہ. دیکھیے یہ ہوتا ہے, کسی ایسے شخص کا نام لو تو یہ ساری چیزیں ہونے لگتی. بے شک بے شک. تو یہ واقعہ ہے. ایسا ہوا کہ میرے بزرگ تھے وہ ملک زادہ منظور احمد صاحب, اور مجھے بہت پیار بھی کرتے تھے, اور میں ان کی اس لیے بھی بہت زیادہ قدر تو سبھی کرتے تھے, لیکن میں محبت بھی کرتا تھا اس لیے کہ وہ مجھ پہ بڑی شفقت فرماتے تھے. جناب اور یوں سمجھیے کہ یہ پرویز یا جاوید, دونوں, جاوید بڑے بھائی ہیں ان کے, جی جی, اور ان کی بہنیں وغیرہ, تو یہ بالکل مجھے اپنے بھائی کی طرح محبتوں سے نوازتے رہے ہیں اب تک. اور 2011 میں ان کے ساتھ جو سفر ہوا تھا وہ اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے ان کو بھیجنے کے لیے, لیکن جب انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ طاہر بھی جا رہا ہے امریکہ, تو انہوں نے اطمینان کے ساتھ بھیج دیا. اور اللہ نے میرا اور ان کا وہ سفر بہت کامیاب اور بڑا خوشگوار ہوا. جی میں تھا اس مشاعرے میں. ہاں ہاں جی جی. تو ہوا یوں کہ ایک شاعر تھے, شاعر جمالی صاحب, جناب مرحوم, جن کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا, ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. یہ شاعر جمالی بھی اور میں دونوں ملک زادہ صاحب کے یہاں گئے, کہیں مشاعرے میں جانا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی ادھر ہی آ جانا, اور دوپہر کا کھانا یہیں کھائیں گے, اس کے بعد نکلیں گے شام کو. تو ہم پہنچ گئے. ملک زادہ صاحب جو تھے وہ اس وقت ایک غزل کہہ رہے تھے منیر نیازی کی زمین. اچھا, منیر نیازی کی زمین تو تھی, لیکن بہر جو تھی وہ ملک زادہ صاحب نے تھوڑی سی بڑھا لی. تو یہ ہوا کہ صاحب وہ کہنے لگے یار اس میں مطلع نہیں ہو رہا ہے. یہ واقعہ ہے, مطلع نہیں ہو رہا ہے. گرمی کا موسم تھا, ہم گئے نہانے, ہم نے مطلع کہہ لیا باتھ روم میں نہاتے. حقیقت ہے, میں آیا اس وجہ سے ڈرتے ڈرتے میں نے ملک زادہ صاحب سے کہا, میں نے کہا ملک صاحب یہ دیکھیے یہ آپ کا مطلع ہے تو. اچھا, ملک زادہ صاحب ظاہر ہے کہ کہاں ملک زادہ کہاں طاہر فراز, اور یہ بات بھی کم سے کم 25-30 سال پرانی. تو کہنے لگا میاں تم غزل کہو اس میں. اچھا, ہاں, تو وہ غزل میں نے کہہ لی تھی. منتظر سکون دل میں وہ بن کے جب انتشار اترا تو میں نے دیکھا. کیا ردم ہے. سکون دل میں وہ بن کے جب انتشار اترا تو میں نے دیکھا. نہ دیکھتا پر لہو میں وہ بار بار اترا تو میں نے دیکھا. واہ 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 ہوگی صاحب. نہ آنسوؤں ہی میں وہ چمک تھی, نہ دل کی دھڑکن میں وہ کسک تھی. نہ آنسوؤں ہی میں وہ چمک تھی, نہ دل کی دھڑکن میں وہ کسک تھی. سحر کے ہوتے ہی نشے ہجر یار اترا تو میں نے دیکھا. واہ واہ. تو یہ پوری غزل کہی میں نے اس میں, اور اس میں پھر وہ مطلب بڑی محنت سے غزل کہی, دن رات لگ کے.
سفر میں حضر میں کچھ بھی کام کر رہا ہوں مگر یہ غزل اندر چل رہی تھی صحیح. اور وہ غزل ہو گئی مکمل. تو پھر اس میں ایک خطا بند جو ہے 2 شعر ہیں وہ میں پیش کی دیتا ہوں ارشاد. کہ جو برف آنکھوں میں جم چکی تھی دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی. جو برف آنکھوں میں جم چکی تھی وہ دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی. جب آئینے میں وہ میرا آئینہ دار اترا تو میں نے دیکھا. آہا آہا آہا. جو برف آنکھوں میں جم چکی تھی وہ دھیرے وہ دھیرے دھیرے پگھل دھیرے رہی. پگھل رہی تھی. جب آئینے میں وہ میرا آئینہ دار اترا تو میں نے دیکھا تھے جتنے وہم و گمان وہ سب نئی حقیقت میں ڈھل چکے تھے. واہ. تھے جتنے وہم و گمان وہ سب نئی حقیقت میں ڈھل چکے تھے. ایک آدمی پر کلام پروردگار اترا تو میں نے دیکھا. واہ 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 واہ. تھے جتنے وہم و گمان وہ سب نئی حقیقت میں ڈھل چکے تھے. ایک آدمی پر کلام پروردگار اترا تو میں نے دیکھا. چلیے بہت شکریہ پرویز ملک زادہ. آپ نے وہ غزل یعنی یہ غزل ایسی ہے کہ میں کہیں پڑھ نہیں پاتا ہوں کیونکہ لوگ اس کو کیونکہ زیادہ تر مشاعرے میں ہم اپنے سامعین کی جو ذہنی سطح ہے یا سماعت کی سطح ہے اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں ورنہ تو مشاعرے والے ہوٹ کر کے بھگا دیں گے. بے شک بے شک وہاں پابندیاں ہوتی ہیں. ہاں تو خیال اس رکھنا میں تو پڑتا ہے. بہت کچھ ایسا بھی سنا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے کہ جو بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا مگر وہ سلسلہ چونکہ عام فہم آدمی کی سماعت سے بھی جڑا ہوا تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شعر کی سطح جو ہے وہ بھی بلند رہے اور الفاظ بھی آسان رہے اور مضمون اور مفہوم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو کوئی پڑھا لکھا آدمی جب سنے تو اس کو پسند آ جائے. پسند آئے. نہیں بالکل صحیح ہے. مشاعرہ الگ چیز ہے اور اس محفل کے اندر آپ اپنے دل کی بات بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے ناظرین کی فرمائش جو ہے اس کو بھی ہمارے سامنے رکھیں. ہم تقریباً اختتام کی طرف جا رہے ہیں. 5 سے 10 منٹ ہمارے پاس اور ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ترنم ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ پھر ہم بعد میں ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم چلیں اگلی ایسے کلام کی طرف جو آپ ایک مطلع اور ایک شعر سناتا ہوں جیسے میں نے ذکر کیا تھا تو اس میں دونوں چیزیں ہو جائیں گی کہ وہ شعر جیسا میں نے عرض کیا کہ میں نیگیٹو کو پازیٹو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے میری بات کی تائید بھی ہو جائے گی یعنی میں ثبوت فراہم کر دوں گا اپنی بات کے دعوے کے اعلان کے طور پہ تو وہ شعر بھی ہو جائے گا اور ایک مطلب اس لیے کہ وہ اس کا ماحول بنا دے. کوئی حسین منظر آنکھوں سے کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گا کوئی حسین منظر آنکھوں سے کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گا مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا. اب وہ شعر غزل تو پوری ہے لیکن وہ شعر چونکہ ابھی اور آگے آپ کی فرمائشیں اور آپ کے حکم کی تعمیل بھی کرنا ہے تو میں وہ شعر سناتا ہوں کہ مت گھبرا ہے پیاسے دریا مت گھبرا اے پیاسے دریا سورج آنے والا ہے مت گھبرا اے پیاسے دریا سورج آنے والا ہے برف پہاڑوں سے پگھلے گی جل ہی جل ہو جائے گا
برف پہاڑوں سے پگھلے گی، واہ جل ہی جل ہو جائے گا کوئی ہنسی منظر۔ یہ واہ وہ دو شعر واہ واہ اور واہ، ترنم بھی ہو گیا۔ بہت اچھی طرح سے ترنم کا آغاز ہوا ہے، تو اب اسی ریل گاڑی کو لے کے آگے چلیں۔ ہاں وہ اب جیسا آپ فرمائیں، یا جیسا ہمارے اور آپ کے اسکرین پہ جو آ رہا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں صرف، اور کسی حد تک میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اسکرین پہ تو داد ہی داد آ رہی ہے، تو وہ داد تو یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے جا رہا ہے، سفر چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں۔ جاوید صبا صاحب، عذرا نجم صاحبہ، اور ہنا رضوی حیدر صاحبہ، یہ سب لوگ ہیں اس وقت شامل، تو خوب مزے آ رہے ہیں۔ آپ میرے خیال سے ترنم کو جاری رکھیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اب آپ نے یہ کہہ کے میرے دل میں ہوں ایک وہ کہنا چاہیے نا کہ شنکا پیدا کر دی کہ یہ وقت بہت کم ہے، میں نے کیونکہ کہنا تھا آپ جیسے لوگ جب مل جاتے ہیں، جی۔ کسی شاعر کے ہاتھ آ جائیں، تو ہوں پھر جو ہے وہ وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی، پھر تو محفل جب چلی تو چلی۔ بخدا تو آپ اب کی تو بات صحیح ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب محفل ہے اس کو روکا نہ جائے۔ اگر پانی بہہ رہا ہے نا تو اس کو بہہ جائے، کوئی بند لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ جو ہاں شکایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے لمبے لمبے پروگرام کرتے ہیں، چھوٹے کیا کیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ میں نے کہا اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں آپ کی طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ لمبے پروگرام کیا کریں، چھوٹے نہ کیا کریں، کیونکہ کم ملتے ہیں اس طرح کے پروگرام۔ تو میں ہوں، ادھر جاؤں والا مسئلہ ہے، تو ہاں ہاں ہاں، ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس کو بس چاہتے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پروگرام کو دیکھا ہی نہ جائے، اتنا لمبا ہو جائے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اتنا مختصر ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ یار ابھی تو جام کھلا تھا اور سرائی سامنے آئی تھی اور آپ تو لے کے چل دیے۔ یہ ہے مسئلہ میرا۔ اچھا، شاعر کی مجبوری اور معاملہ یہ ہے، نفسیات ہوں اس کی، ہوں کہ سوائے پہر کے اور کسی چیز کی پابندی کرنے کا قائل ہی نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہر کی پابندی کرتا ہے، بس باقی چیزوں سے اس کا کوئی معاملہ نہیں، ہاں، باقی تو پابندی کا قائل نہیں ہے۔ قائل ہی تو نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں یہ مجھے آپ بتا دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ میں تو ذاتی طور سے یہ سمجھ رہا تھا کہ ترنم بہت تھوڑا سا ہوا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی چیز ہم ترنم سے اور سن لیں، اور پروگرام کے وقت کو ہم تھوڑا سا اور بڑھا بھی لیں گے، لیکن بس اتنا بھی نہیں لے جانا چاہتا کہ پھر وہی مجبوری سامنے آ جائے کہ لوگ دیکھنے میں لیے ہاں کہیں کہ آپ نے بہت ہی طویل کر دیا۔ جی 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 جی، بسم ٹھیک اللہ۔ ہے، تو میں بسم اللہ کرتا ہوں، اور کتنا وقت ہے یہ اور بتا دیں بس پلیز۔ 8 منٹ ویسے تو کہہ رہے ہیں یہ گھڑی ہماری، کہ 8 منٹ باقی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں 8 منٹ میں 5 شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ عنایت۔ 4 شعر تحت میں اور 4 ترنم میں، تو 8 ہو جائیں گے۔ تو 4 کا جو معاملہ ہے اس کو ہم اگر وقت کے حساب سے 2 یا 1 مان لیں تو وہ 5 ہو جائیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی جو بات ملا اس سے گزارا نہ ہوا، نہیں۔ حسن جو بھائی، ملا اس سے گزارا نہ ہوا، گزارا نہ ہوا، نہ ہوا۔ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، ہوں جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا۔ ہمارا نہ ہوا، کیا بات، کیا بات۔ جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا۔ ہمارا نہ ہوا، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے۔ کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ واہ واہ واہ۔ ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ ہوں بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے۔ ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ واہ واہ۔ بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، ہوں ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا۔ ہوں دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، ہوں کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا۔ واہ بھائی واہ۔
یہ ایک نئی محبت سامنے آئی. دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے, کوئی اللہ کو. کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا. کیا بات, کیا بات. محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا, محبتوں کو بہت بڑی عاجزی سے خرچ کیا, بڑی عاجزی سے خرچ کیا. خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. محبتوں کو بڑی عاجزی سے خرچ کیا. خوشی تھی تیری. خوشی تھی تیری تو خود کو خوشی سے خرچ کیا. واہ. کمایا عشق میں جو غم, ہم، رکھا نہ پاس کبھی. واہ. کمایا عشق میں جو غم, رکھا نہ پاس کبھی. ہم، غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ کیا. واہ 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 واہ. کمایا عشق میں جو غم, رکھا نہ پاس کبھی. غزل کے شعر میں شائستگی سے خرچ آہستگی کیا. سے خرچ کیا. یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے, ہم، زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے. مختصر ملی تھی مجھے, سو میں نے بھی اسے دریا دلی سے خرچ کیا. کیا بات ہے. دریا دلی بڑے خوبصورت بھائی, بہت اچھا باندھا ہے دریا دلی. واہ واہ واہ. یہ زندگی جو بہت مختصر ملی تھی مجھے, سو میں نے بھی میں اسے نے بھی. دریا دلی سے. اب آخر میں چھوٹی سی بہر کر لیتا ہوں میں, تاکہ جو ہے وہ اس کا جو وقت جو ہے وہ مکمل ہو جائے. مناسب. مطلب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں, آپ ہمارے. آپ ہمارے ساتھ نہیں, ہم، آپ ہمارے ساتھ نہیں, چلیے کوئی بات واہ. نہیں, چلیے کوئی بات نہیں. آپ کسی کے ہو جائیں, آپ کسی کے ہو جائیں, آپ کسی کے ہو جائیں, آپ کے بس کی بات بہت اعلیٰ, نہیں, بہت اعلیٰ. آپ کے بس کی بات نہیں. واہ. اب ہم کو آواز نہ دو, اب ہم کو آواز نہ دو, اب ہم کو آواز نہ دو, اب ایسے حالات نہیں, واہ. اب ایسے حالات نہیں. غزل ذرا سا موڈ چینج کر رہی ہے, یہاں سے دو اشعار اس کے اور ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. علم سے ڈرنے والے, ہم، ظالم سے ڈرنے والے, کیا تیرے دو ہاتھ نہیں, واہ 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 واہ. کیا تیرے دو ہاتھ نہیں, ہم، آہا. ظالم سے ڈرنے والے, کیا تیرے کیا دو. تیرے تو ہاتھ نہیں. اچھا پھر میں وہی عرض کروں کہ میں مایوسی کا قائل نہیں, مایوسی کفر ہے ویسے بھی, تو نہ خود اور نہ اپنے سامعین یا ناظرین کو بھی اس میں شامل. تو میں آخری شعر پڑھتا ہوں. بسم کیا اللہ. تیرے دو ہاتھ ہم کو مٹانا مشکل ہے, 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 صدیاں ہیں
لمحات نہیں صدیاں ہیں لمحات نہیں واہ. آپ ہمارے ساتھ نہیں آہا. چلیے کوئی بات نہیں. طاہر یہ بھائی، غزل ہو گئی میرے خیال سے. وقت بھی آپ کا تقریباً قریب آ گیا یا وقت تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن دل کے اندر ابھی وہی تشنگی، وہی جس طرح سے شروع ہوا تھا معاملہ بالکل وہیں اٹکا ہوا ہے. تو یہ گھنٹہ، 1 گھنٹہ گیا کہاں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا؟ پورا 1 گھنٹہ 1 منٹ ہو گیا الحمدللہ. لیکن آپ کو محسوس ہوا؟ مجھے تو نہیں ہوا کہ یہ 1 گھنٹہ ہم نے گزارا. مجھے بخدا مجھے بھی نہیں میں بتا ہوا. رہا ہوں، جس عمدگی سے گفتگو ہوئی ہے اور جتنی اچھی معلومات سامنے آئی ہے اور دلچسپ معلومات سامنے آئی ہے، اس کے بعد جو کلام پڑا ہے، تو گھنٹہ سچ میں کہاں گیا. 1 گھنٹہ کوئی خبر نہیں ہے ہمیں. لیکن اچھا حسن بھائی، تو ہم اختتام کی طرف آ گئے ہیں. تو جی، میں ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں. بڑی عنایت، جو بڑی ہاں، عنایت. میسج دینا چاہ رہا ہوں. پہلے تو ایک میسج ہے ایک ربائی کی شکل میں. ایک ربائی بہترین. میں نے عرض کی ہے، وہ ملاحظہ فرما لیں کہ دل میں کوئی ارمان بھی آ سکتا ہے، دل میں کوئی ارمان بھی آ سکتا ہے. یاد آپ کا پیمان بھی آ سکتا ہے. ہوں ہوں. دل میں کوئی ارمان بھی آ سکتا ہے، یاد آپ کا اب آپ کا پیمان بھی آ پیمان بھی سکتا آ ہے. سکتا ہے. میں ذہن کو رکھتا ہوں ہمیشہ مصروف، میں ذہن کو رکھتا ہوں ہمیشہ مصروف. خالی ہو تو شیطان بھی آ سکتا ہے. واہ واہ واہ، واہ واہ واہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ خالی نہ رکھیں ذہن کو. اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان سب کے لیے میری دعا اللہ سے کہ وہ محفوظ رہیں. اور جہاں بھی جائیں آپ، اگر عالم مجبوری جا رہے ہیں تو اپنا خیال رکھیں، ماسک وغیرہ لگا کے جائیے، اور ذرا سا ڈسٹینس جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا اس کا خیال رکھیے. اور جو لوگ خاص طور سے ابھی ہمارے ملک کے بہت ہی مقبول، مشہور اور بڑے شاعر ڈاکٹر راحت اندوری کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے لیے بھی اور تمام مرحومین کے لیے جو اس وبا سے، اس بیماری سے ہلاک ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. کے ساتھ ہی حدیث پہ آمین کہتے ہیں. آپ کے یوٹیوب چینل اردو محفل بلاگیات کا بھی ممنون ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اس خوبصورت سی محفل میں مجھے موقع دیا حاضری کا اور کچھ خدمت کرنے کا. بہرحال اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ آپ کو آمین محفوظ رکھے. خدا آمین. حافظ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کو منور کیا، اور جتنے لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے گواہ ہیں کہ ان کو بھی 1 گھنٹے کا نہیں پتا چلا ہوگا کہ یہ گھنٹہ کس طرح سے گیا ہے. بہرکیف گھڑی تو جھوٹ نہیں بولتی، تو اس وجہ سے ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ صداقت ہے اس کے اندر جو وہ کہہ رہی ہے. لیکن بہرکیف بہت شکریہ. سچ میں تشنگی ایسی رہ گئی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ ادھورا سا پروگرام کہیں بیچ میں ہم چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی گی، اور چاہیں گے کہ ہم آپ کو دوبارہ خدمت دے سکیں اور آپ تشریف لائیں، تاکہ پروگرام جہاں سے چھوٹ رہا ہے وہاں سے ہم اس کو مکمل کی طرف لے جا سکیں. جی بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ان آخری السلام. کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی. آداب. آداب حضرت.